نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیو اور بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو غسل کے اوپر ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکی حاصل کرتے ہیں اس وقت جب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نجاست حقیقی کہتے ہیں اور دوسرے کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ نجاست حقیقی یعنی حقیقی نجاست اس کو کہتے ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی کے کپڑوں کے اوپر یا بدن کے اوپر خون لگ جاتا ہے، پیشاب وغیرہ لگ جاتا ہے، گندگی لگ جاتی ہے، تو اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ جب تک اس کو زائل نہ کیا جائے مکمل طور پر تو اس وقت وہ جگہ پاک نہیں ہوتی۔ دوسری قسم نجاست حکمی ہے۔ نجاست حکمی کے دو قسمیں ہیں، ایک کو حدث اصغر کہتے ہیں، دوسرے کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے تو وہ حدث اصغر ہے، اور جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ مختصراً آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم جب حدث اکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غسل فرض ہو جاتا ہے، تو پھر ہم جب غسل کرتے ہیں، پاکی حاصل کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ بدن کے اوپر جو نجاست لگی ہو نظر آ رہی ہو اس کو دھو لیں گے، اس کے بعد وضو کر لیں گے، اور اس میں تین جو ہے نا چیزیں وہ فرض ہے، اس میں اگر کمی کوتاہی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے منہ میں پانی ڈالنا ہوتا ہے اور منہ بھر کے صفائی کرنی ہوتی ہے منہ کی۔ دوسری چیز جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے اور اچھی طرح سے ناک کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ تیسری چیز پورے بدن پر پانی بہانا ہوتا ہے۔ یہ تین فرائض ہے۔ اچھا، اس فرائض میں اگر کوئی چیز رہ گئی تو غسل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب غسل کریں گے تو اس سے پہلے وضو ضروری ہے، اگر ہم نے وضو نہیں کیا تو پھر غسل کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ ادھر غسل کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے غسل کر دیا لیکن وضو کرنا اس میں ضروری ہے۔ تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کیا جائے تو سنت طریقہ ہے، اس سے اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا اور اچھی طریقے سے ناک کو صاف کرنا یہ غسل کا فرض ہے۔ ناک میں پانی ڈال کر اس نرم ہڈی تک پہنچانا، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، اور یہ مبالغہ کرنا یہ غسل کے اندر سنت ہے۔ اگر کسی نے اچھی طریقے سے ناک صاف کر لیا اور جہاں تک وہ پہنچا سکتا تھا پانی پہنچایا تو صحیح ہے، ناک صاف کر لیا، اس کا غسل کا جو فرض ہے وہ ادا ہو گیا۔ منہ بھر کر کسی نے کلی کر لی، اچھی طریقے سے منہ صاف کر لیا، اس کا غسل ہو گیا، فرض ادا ہو گیا۔ غرغرے کرنا، یہاں تک پانی پہنچانا، اس کو مبالغہ کہتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ اگر کسی سے رہ گیا تو غسل اس کا ہو جائے گا، لیکن اگر کر لیا تو مزید اس کی افضلیت بڑھ جائے گی۔ تو ایک بات یہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض خواتین جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ انہوں نے ناخن پالش وغیرہ لگایا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ان کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی چیز جو پانی کو نیچے تک پہنچانے میں، جذب کرنے میں رکاوٹ ہو تو اس سے پھر جو ہے نا غسل نہیں ہوتا، نیچے وہ جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، اور ناخن پالش جو ہے نا وہ ایسی تیز جم جاتی ہے اس کی کہ وہ پانی کو نیچے، واٹر پروف ہوتا ہے، وہ پانی نیچے نہیں جاتا اس سے۔ تو اگر کسی کا لگا ہو تو اس کو پہلے صاف کر لے، اس کے بعد غسل کر لے، اگر لگا ہوگا تو اس کے ساتھ غسل نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اور اس میں ایک بات یہ ذرا سمجھ لیں کہ اس میں یہاں تک علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کی میت ہو جاتی ہے کسی خاتون کی، اور اس کے ہاتھوں پہ اگر ناخن پالش لگا ہو تو اس صورت میں بھی اس کا غسل نہیں ہوگا جب تک وہ
کھرچ کر صاف نہ کیا جائے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض خواتین بالوں کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ باندھ دیتی ہے اور اس کا کھلنا بار بار مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ حدیث میں رعایت آئی ہے کہ وہ کیا کرے کہ غسل کے وقت بال اگر نہ کھولے تو بھی ان کا غسل ہو جاتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچائے، اور اگر کسی کے بال کھلے ہوئے ہوں تو پھر اس کو پورا دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر غسل کرتے ہیں تو وہ ناک میں اسی طرح پانی چڑھاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان میں مبالغہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور مبالغہ رمضان میں آپ نہیں کریں۔ مبالغہ ویسے بھی سنت عام غسل میں اور رمضان میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں اگر آپ مبالغہ آرائی کریں گے، پانی کو زیادہ اوپر چڑھائیں گے یا زیادہ حلق کی طرف غرغرے کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پانی حلق سے نیچے چلا جائے یا آپ کا پانی ناک کے زیادہ اوپر چڑھا جائے، تو آپ کا روزہ اس سے خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس شک شبے میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان کے اندر غسل کر لیا اور ہم نے مبالغہ نہیں کی، ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھایا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے بعد اس طرح کی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کم علمی کی وجہ سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے مسئلے مسائل اپنے علماء سے اس کے بارے میں پوچھے، اور چونکہ اس میں اللہ رب العزت نے بڑا ثواب بھی رکھا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ دینی مسائل میں اپنے ذہن سے نہیں، اپنے علماء سے اس کے بارے میں پوچھے۔ تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ تو اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔